بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى نَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آلے اور نہ خطرہ۔ تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ فرمائی، واعظ و نصیحت کی، معجزات دکھائے، مقابلہ ہوا جادوگروں کا آپ کا، لیکن کسی بھی اعتبار سے فرعون ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جادوگر جتنے تھے، جتنے جمع کیا تھا، سب ایمان لائے، سب نے سمجھایا، مگر اپنے معبودیت کے، ربوبیت کے گھمنڈ میں، غرور میں چور تھا، ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو پھر اب جو ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ اب تم اپنے ماننے والوں کو، بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کی طرف چلو۔ مصر سے فلسطین کی طرف جانے کے دو راستے تھے، ایک تو خشکی کا راستہ تھا جو شام ہوتے ہوئے جاتا تھا، ملک شام ہوتے ہوئے، لیکن اس راستے میں جگہ جگہ فرعون کے فوجیوں کی چوکیاں تھیں، اور جگہ جگہ راستے پہ ان کے پہرے دار مقرر تھے، وہاں سے جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور وہ سفر بھی دور دراز کا تھا۔ اور مزید یہ کہ اس راستے سے جاتے تو فرعون پیچھے سے ان کو پکڑ لیتا، مسئلے مسائل بہت زیادہ تھے، اس لیے حکم یہ ہوا کہ تم سمندری راستے سے جاؤ گے۔ اب سمندری راستے سے کس طرح جائیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے جائے گا، ہم تو اس کے حکم کے تابع دار ہیں، جیسے اللہ نے حکم فرمایا ویسے کرنا ہے۔ یہ سمندر کے راستے کو اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ آج سے جو ہے 3 دن کے بعد رات میں سب مصر کے مغربی جانب جمع ہو جائے۔ آپ نے جو ہے اعلان کر دیا، اور کسی کو کانوں کان خبر اس کی نہیں ہونا چاہیے، ہم کو راتوں رات جو ہے چھپ کے نکلنا ہے۔ اب اس میں بھی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید تو حاصل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول ہے، ان کا ساتھ ہے، کوئی کیا ان کا باقا کر سکتا تھا، کوئی ان کا کیا خرابہ کر سکتا تھا۔ لیکن یہ جو رات میں نکلنے کا حکم دیا گیا، یہ اللہ کے نبی کے نسبت سے نہیں بلکہ عوام کی نسبت سے۔ اگر عوام کو کہا جاتا کہ رات دن میں نکلنا ہے تو ان کے دلوں میں فرعون کا بہت زیادہ خوف تھا، رعب تھا، اس کا ظلم ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، وہ نکلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، ڈرتے کہ ہم فرعون کے سامنے کیسے نکلیں گے، اور یہ کہ فرعون نکلنے بھی نہ دیتا، ہزاروں دشواریاں آتی۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ اپنے قوم والوں کو راتوں رات لے کر نکلو، تاکہ ان کو کسی چیز کا خوف اور ڈر جو ہے محسوس نہ ہو۔ حکم دیا گیا کہ تیسری رات جو ہے وہ نکلنا ہے۔ اور ادھر جو ہے بنی اسرائیل کی عورتوں کا معمول تھا کہ جب ان کے یہاں پہ شادیاں ہوا کرتی تھی تو وہ فرعونی لوگوں سے جو ہے زیورات مانگا کرتی تھی
کہ ہم شادی میں جائیں گے، پہنیں گے، واپس لا کے تم کو دے دیں گے۔ انہوں نے ادھر جو ہے یہ حیلہ کیا کہ ان سے مانگا کہ ہم بڑے شادی میں جا رہے ہیں، تمہارے زیورات کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ جب ہم زیورات ان سے لیں گے اور ان کو پتہ نہیں چلے گا تو یہ سمجھیں گے، ان کو پتہ بھی چل گیا تو یہ سمجھیں گے کہ یہ شادی میں گئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر لگ رہی ہوگی، آ جائیں گے۔ تو الغرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مغرب کے بعد سب کو جمع کیا اور راتوں رات سب کو لے کے آپ جو ہے دریا کی طرف چلے، فلسطین کی طرف آپ چلنے لگے۔ فلسطین کی طرف آپ چلے، فلسطین کی طرف آپ چلے۔ راستے میں جو دریا پڑتا تھا اس کا نام تھا دریائے قلزم، بحر قلزم، سمندر۔ اس سمندر کو عبور کرنا تھا۔ آپ نے کسی کو کچھ خبر نہیں دی، اللہ کا حکم ہے چلنا ہے، چلو۔ لوگوں کو اتنا معلومات نہیں ہے، بس چلنا ہے، تو وہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب لوگ چل رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے صبح اشراق کے وقت جو ہے یہ بحر قلزم کے پاس پہنچے۔ ادھر صبح ہوئی مصر میں۔ اب یہ سب ان کے خادم تھے، نوکر تھے۔ صبح صاف صفائی کرنا، دکان کھولنا، کام کاج کرنا سب انہی کا کام تھا۔ صبح ہو گئی ہے، بازار بند ہے، صفائی بھی نہیں ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے دیکھا، حیران ہوئے، فرعون کو خبر دی کہ کیا ہوا۔ فرعون بڑا ہوشیار آدمی تھا، سمجھ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکل گئے ہیں۔ پورے مصر میں جو ہے اعلان کروا دیا کہ ساری فوج کے لوگ جمع ہو جائیں۔ سارے لوگ کو یکایک جو ہے اس نے جمع کر دیا۔ 6 لاکھ سے زیادہ اس کے پاس لوگ تھے، فوجی لشکر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے ماننے والوں کو لے کر چلے تھے وہ صرف 70,600 لوگ تھے۔ اب یہ ادھر بحر قلزم ہے، ادھر جو ہے فرعون اپنے لشکر کو لے کر نکلا، جلدی جلدی وہ چلنے لگا۔ آگے آگے فرعون تھا، اس کا لشکر پیچھے پیچھے تھا۔ اب آگے تو راستہ نہیں ہے، ادھر جو ہے سامنے سمندر ہے۔ تو کچھ ضعیف لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا جیسا حکم ہوگا ویسے عمل کرنا ہے۔ ادھر بات چل رہی تھی کہ لوگوں نے دیکھا شور و غل کی آواز آ رہی ہے، شور و غل کی جو ہے آواز آ رہی ہے۔ پتہ لگایا گیا تو فرعون کا لشکر ہے، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آ رہا ہے، 6 لاکھ لوگ ہیں۔ لوگ ڈر گئے۔ قال موسیٰ انا لمدرکون، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ کہنے لگے کہ تم سے پہلے بھی ہم بڑی ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے، اب تمہارے ہمارے درمیان آنے کے بعد بھی وہی ہمارا حال ہونے والا ہے۔ ہم پہلے بھی مظلوم تھے، ابھی بھی مظلوم ہوں گے، نہ جانے فرعون ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ تو بڑا جابر اور ظالم بادشاہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدہ ریز ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا لا تخاف درکم ولا تخشا، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آ لے اور نہ کسی چیز کا خطرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو کہ فرعون کے پکڑنے کا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور سمندر کس طرح سے پار کرنا ہے اس کا تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید جو ہے تمہیں حاصل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مژدہ سنایا، اور مژدہ سنانے کے بعد کہا کہ ہم اسی سمندر کے راستے سے، اسی سمندر کو عبور کر کے فلسطین کو جائیں گے۔ تو کچھ بزرگ لوگ تھے، ان کے پاس ایک خط تھا، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یہ خط نسلاً بعد نسل حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں خط میں لکھا ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی تربت مبارک یعنی قبر مبارک اسی سمندر میں ہے، اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب نبی آئیں گے موسیٰ علیہ السلام اور جہاں سے جب ان کی قوم کوچ کرے گی تو ان کا تابوت جو ہے اپنے ساتھ فلسطین لے جا کے وہاں پہ اس کو دفن کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا معاملہ سنا، سمجھا، پڑھا، تو آپ نے فرمایا ان کی تربت کی رہنمائی کون کرے گا کہ ان کی تربت کہاں ہے؟ تو ایک بوڑھی عورت بیچ میں سے نکل کے آئی، کہنے لگی
مجھے ان کی تربت کا پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے، یہی ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں، اسی سمندر میں فلاں جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اب ادھر جو ہے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، قریب ہو رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنا عصا سمندر میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا تو سمندر کی موجیں اٹھی، اتنی اٹھی جیسا کہ پہاڑ کے برابر ہو گئی ہو، پہاڑ کے برابر ہو گئی ہو، اور بالکل برف کی طرح سیدھی، اور 12 راستے اس میں بن گئے۔ اور 12 راستے اس لیے بنے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، تاکہ ہر خاندان والا اپنے اپنے راستے سے گزرے۔ اور زمین جو سمندر کی جو تھی وہ خشک ہو گئی، وہ خشک ہو گئی تاکہ آسانی کے ساتھ یہ گزرے۔ 12 راستے جو ہے وہ گزرے، بنے، اور اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان راستوں سے بے خوف گزر جاؤ، بے خطرہ جو ہے گزر جاؤ، لا تخشا، تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، گزر جاؤ۔ جب گزرتے وہ بڑھیا ساتھ میں تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تربت کہاں ہے؟ وہ تربت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سمندر میں راستہ جو بن گیا تھا نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، تربت کو جو ہے تابوت کو لیا، لوگوں ساتھ چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور خوشی میں جو ہے آپ نے بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا، تو نے آج مجھے بہت خوشی دی ہے، تو کیا مانگنا چاہتی ہے مجھ سے مانگ، تو کیا چاہتی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو جنت میں میرے ساتھ رہے گی۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھیے اور ان کی عطا دیکھیے کہ کیسے جو ہے وہ جو ہے عطا فرمانا چاہے تو کس طرح سے جو ہے وہ عطا کر سکتے ہیں۔ الغرض یہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، وقت بہت ہو گیا ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے حضرت ابو بکر کے ساتھ، جب ہجرت فرما رہے تھے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، راستے میں ایک جگہ رکے تھے آپ یہ دونوں رکے تھے، تو ایک بڑھیا نے جو ہے آپ کی خدمت کی تھی، اس کے پاس ایک دمبا تھا، ایک بکری تھی، وہی ذبح کر کے جو ہے مہمان نوازی اس نے کی تھی۔ تو آپ نے تناول فرمایا تو مہمان نوازی اس کی قبول کی تھی۔ آیا گیا وقت گزر گیا، اسلام پھیلا، بڑھیا کو معلوم ہوا تو اپنے شوہر کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا، اے بڑھیا، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں آپ کو پہچانتی ہوں، آپ کی میں نے مہمان نوازی کی تھی، تو میرے پاس ایک بکری تھی، میں نے وہ ذبح کر دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بڑھیا سے فرمایا تھا کہ تم نے میری مہمان نوازی کی تھی، مجھے بہت پسند آئی تھی، بتاؤ تم بکری کے بدلے میں کیا چاہتی ہو، بتاؤ تم کیا مانگتی ہو مجھ سے بکری کے بدلے میں؟ اور غریب ہے، دیہات کے رہنے والے، ان کو اتنا معلوم نہیں رہتا، تو انہوں نے کہا ایک بکری کے بدلے میں 70 بکریاں میں چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم فرمایا کہ انہیں 70 بکریاں عطا کر دی جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا، اے بڑھیا، تو موسیٰ کے بڑھیا سے کمزور نکلی، تو موسیٰ کے بڑھیا سے کمزور نکلی، انہوں نے موسیٰ سے جنت مانگا تھا، انہوں نے جنت دے دی، اگر تو مجھ سے جنت مانگتی تو میں بھی تجھے جنت دے دیتا، تو موسیٰ کے بڑھیا سے کمزور نکلی۔ الغرض یہ کہ یہ جو ہے انہوں نے راستہ طے کر لیا، راستہ طے کرنے کے بعد اب فرعون دیکھ کے حیران ہے، اس کا لشکر دیکھ کے جو ہے وہ ششدر ہے، اب فرعون دیکھ رہا ہے کہ راستے بنے ہوئے ہیں۔ الغرض یہ کہ ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ پار کر گئے، جب یہ لوگ جو ہے پار کر گئے، تو جب فرعون کا گھوڑا جو ہے اس میں گیا اور ساتھ ہی ساتھ پورا لشکر جو ہے اس میں گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا، جیسے ڈھانپ لیا، دریا نے ان کو موجیں آئی تو ایسے غرق ہوئے کہ اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدغن لگا دیا،
فرمایا تم اس کے اندازے کو نہیں بھانپ سکتے۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، موجیں ایسے اونچے آئی کہ بس اونچی ہی آئی، اس کا اندازہ انسان جو ہے وہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو ڈھانپ لیا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے پچھلی قوموں پہ جو عذاب آیا، جہاں وہ تھے وہیں پہ عذاب آیا، لیکن فرعون کو اس کے جگہ سے، اس کے شہر سے، اس کے محل سے نکالا گیا، دریا میں لا کے ڈبویا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف ہلاکت کی دعا فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ یقیناً گنہگار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جہنم کا مستحق ہے، لیکن میں اس کو اس کے محل میں عذاب نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، یقیناً یہ عذاب کے قابل ہے، لیکن اس نے اپنے محل کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے وہاں پہ میں عذاب نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے اس ترکیب سے اس کو جو ہے سمندر میں لا کے ڈبویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔ سب کے سب دنیا میں بھی عذاب میں ہلاک ہوئے اور آخرت میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔